السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہم لوگ نا ڈاکٹر صاحب کا جو جمعے کی حکمت والا بیان ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ وہ تمہارے محنت کے کپڑے نہ ہو کہ جن میں تم محنت اور مشقت کرتے ہو، بلکہ وہ علیحدہ سے ایک جوڑا ہو، اس کو فراہم کر کے رکھ لو۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تیل لگاؤ، بالوں کے اندر تیل لگاؤ، دہن۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی خوشبو ہے تو خوشبو لگاؤ۔ وہ سب کس لیے؟ کہ جو ماحول ہو جمعے کا وہ معطر ماحول ہو، ایسا نہ ہو کہ پسینوں کی بدبوؤں کی وجہ سے طبیعت ملغز ہو رہی ہو لوگوں کی، نہیں، بلکہ یہ کہ بڑا خوشگوار ماحول ہو، خوشبو ہو اس کے اندر، اور یہ کہ کپڑے اچھے پہن کر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں۔ بلکہ اسے کہا گیا الجمعہ تو عید المسلمین، یہ ہفتہ عید ہے در حقیقت۔ یہ مسلمانوں کو عید کی طرح اسے جو ہے وہ منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ جیسے عید کو آپ کپڑے جو ہے غسل کرتے ہیں، صبح کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر جاتے ہیں مسجد کو، عیدگاہ کو، ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے جمعے کا۔ یہ عید المسلمین ہے، یہ گویا کہ ہفتے وار عید ہے مسلمانوں کی۔ پھر اسی میں ایک آداب میں سے یہ ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اگلی صفوں میں نہ جاؤ، بلکہ عام جو ہے ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پہلے اپنی صف اگلی لوگ پوری کر لے، پھر دوسری میں بیٹھے، پھر تیسری میں بیٹھے، تاکہ لوگوں کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پھر وہ لوگوں پہ پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں۔ لیکن بہر صورت پھلانگتے ہوئے یا لوگوں کو علیحدہ کر کے پھر اپنے لیے جگہ بنانا، یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ خاموشی سے جہاں جگہ تمہیں مل رہی ہے بیٹھ جاؤ، اور پھر اسی میں سے انصات ہے، خاموش رہو، گفتگو نہ ہو۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے ترمذی اور نسائی اور دوسری کتابوں کے اندر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت۔ دو آدمی گفتگو کر رہے، آپ تیسرے آدمی ہیں، آپ سن رہے، آپ ان سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، تو تم نے بھی لغو کام کیا۔ انہیں منع کرنے کے لیے بولنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، خاموش رہو، اشارے سے کہہ دو۔ لیکن تم نے اگر آواز نکالی جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، امام کے خطبے کی طرف ساری توجہ، اس جمعے کی ساری حیثیت جو ہے وہ اسی خطبے کی وجہ سے، لہذا اس میں آپس میں گفتگو کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بالکل غلط ہیں، آداب جمعہ کے منافی ہیں، جس کی انتہا یہ ہے کہ اگر وہ آپس میں دو گفتگو کر رہے ہیں اور آپ انہیں روکنے کے لیے بھی زبان کھولیں، انصت، خاموش ہو جاؤ، تو یہ بھی فقط لغو تھا، تم نے بھی ایک لغو حرکت کی ہے، بلکہ اشارے کنایت سے کہہ دیا جائے کہ زبان نہ کھولی جائے۔ پھر اس میں حضور کیا کرتے تھے، خطبے میں کیا کرتے تھے؟ یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی ہے، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کانت للنبی خطبتان، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تمام امام جو ہے وہ یہی کرتے ہیں آج۔ یقرأ القرآن ویذکر الناس، اور جمعے میں کرتے کیا تھے؟ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یاد دہانی کرتے تھے۔ اب اس میں ایک بات تو سامنے آ گئی، دو خطبے ہوتے تھے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے، تیقن کے ساتھ معلوم ہے، حضور لمبے خطبے کبھی نہیں دیتے تھے، لمبی تقریر کبھی نہیں کرتے تھے، آپ کی تقریر بالکل مختصر ہوتی تھی۔ یوں سمجھیے کہ جو ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، کم ہے لیکن وہ کفایت کر جائے، تو بڑی لمبی چوڑی تقریریں جو ہے اس کی اب اس میں فائدہ کیا تھا؟ عربی زبان قرآن کی، عربی زبان حضور کی، عربی زبان آپ کے سامعین کی، لہذا اب بات صرف یہ رہ گئی کہ از دل خیزت بر دل خیزت، دل سے نکلے دل پر اتر جائے۔ ہمارا مسئلہ مختلف ہے، ہم عربی نہیں جانتے، خطبہ عربی میں ہے، اب خطبہ تو سمجھ میں لوگوں کے کچھ آتا ہی نہیں، خطبہ کے ذریعے تو جو مقصد خطبہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، لہذا وہ تقریر کرتے ہیں، پہلے وعظ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ پہلے کچھ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ کریں گے، وضاحت کریں گے، تب ان لوگوں کی سمجھ آئے گا۔ لیکن حضور کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما۔ اچھا، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، واللہ عالم، میرا گمان ہے کہ اس سے در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خطبہ در حقیقت دو رکعتوں کے قائم مقام ہے، ظہر کی رکعتیں 4 اور جمعے کی رہ گئی 2 رکعتوں کے قائم مقام 2 خطبے، ورنہ نہ تو حضور معاذ اللہ اتنے کمزور تھے کہ چند منٹ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو استراحت کی اور بیٹھنے کی اور آرام کرنے کی جو ہے ضرورت ہوتی، نہ آپ کے خطبے اتنے طویل ہی ہوتے تھے،
لہذا یہ گویا کہ علامتی ہے، اس بات کے لیے ایک علامتی اہمیت رکھنے والی بات ہے کہ یہ دو خطبے در حقیقت 2 رکعت نماز کے قائم مقام۔ اب جیسے نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے خطبے کے دوران بھی آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کو خاموش رہنا ہے، مؤدب ہو کر پورے طریقے سے سننا ہے خطبہ۔ اس کے بعد فرمایا یقرأ القرآن ویذکر الناس، وہ قرآن پڑھتے تھے خطبے میں بھی۔ اب دیکھیے پڑھنے کے انداز کا فرق ہوتا ہے، ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، ایک دوسرا شخص قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی گہرائیوں میں اتر کر پڑھ رہا ہے، جہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز بلند کرتا ہے، جہاں آواز پست کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز پست کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ قرآن مجید کے اندر سے صرف اس کے معنی ہی نہیں نکال رہا بلکہ اس کے احساسات کو بھی اجاگر کر رہا ہے۔ تو حضور جیسے پڑھتے ہوں گے اس کا خیر ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ یہ ضرور آتا ہے کہ حضور کا خطبہ جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، جذباتی ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ حدیث موجود ہے عبداللہ سے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جیش یقول سبحکم ومسعکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آپ کی آواز بلند ہوتی تھی اور آپ پر ایک غضب کی سی کیفیت طاری ہوتی تھی، گویا کہ کوئی سالار ہے، کوئی سپہ سالار ہے جو اپنے لشکر کو بتا رہا ہے کہ وہ دشمن کا لشکر آ چکا ہے، اب یا تو صبح کو تم پر حملہ ہو جائے گا، شام کو ہو جائے گا، تیار ہو جاؤ پوری طریقے سے۔ تو جیسے کوئی کسی فوج کا سردار جو ہے سپہ سالار اپنے جو سپاہی ہیں ان کو آمادہ کرتا ہے جنگ کے لیے اور انہیں خبردار کرتا ہے کہ دشمن کا لشکر سر پر آ چکا ہے، سبحکم او مسعکم، وہ صبح کو آیا یا شام کو آیا، آیا کہ آیا۔ اس طریقے سے حضور کا خطبہ ہوتا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے اندر ایک جوش اور لوگوں کو بھی جوش میں لانے کے لیے ایک ایسا انداز کہ جس سے خود ان کے اندر بھی جوش پیدا ہو جائے۔ اور اس میں کیا ہوتا تھا، قرآن پڑھتے تھے۔ ایک صحابی نے فرمایا ہے کہ میں نے سورہ قاف حضور کے خطبہ جمعہ سے یاد کی ہے، یعنی عام طور پر آپ سورہ قاف اس طرح پڑھتے تھے کہ پھر مجھے اس کے یاد کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی اور میں یاد کر لیا میں نے۔ اس سے متعلق میری زندگی کا بھی ایک واقعہ ہے، میں بھی حیران ہوں اس طرح کے جب بات پڑھتا ہوں۔ یہ سن 54 کی بات ہے، جمعیت طلبہ میں میں تھا اس وقت، اسلامی جمعیت طلبہ، تو ایک تربیت گاہ ملتان کی جمعیت نے منعقد کی، اس میں درس قرآن کے لیے مجھے بلایا گیا۔ وہ ایک محلہ ہے ملتان کا قدیر آباد، اور قدیر آباد میں ایک مسجد تھی حافظ عبدالتواب صاحب کی، مشہور تھی، نابینا تھے۔ فجر کی نماز ایک روز میں نے اس مسجد میں پڑھی ہے اور اس کے امام نے یا خود حافظ عبدالتواب تھے یا کوئی اور صاحب تھے، واللہ اعلم مجھے نہیں معلوم، فجر میں سورہ قاف پڑھی، اس قدر عمدگی سے پڑھی، اتنی خوشالحانی سے پڑھی، اس طرح اس کو پڑھتے ہوئے مجھے اپنے اندر جو ہے محسوس ہوا کہ کوئی چیز جو ہے جنبش میں ہے، رقص جاز برہم زلد افلاق را، تو یہ تو انسان کی روح کا ایک رقص ہے کہ جو ہوتا ہے قرآن کے ساتھ۔ میں نے اسی دن سورۃ قاف حفظ کر لی، اسی دن، 3 رکوع ہے، چھوٹی نہیں ہے، لیکن اسی دن میں نے حفظ کر لی، اس لیے کہ اس کا اتنا نقش مجھ پر قائم ہو چکا تھا قلب پر کہ پھر اسے یاد کرنا بہت آسان تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ مولانا اصلاحی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھا، انہوں نے سورہ قیامہ پوری کی پوری اس خطبے کے پہلے خطبے کے اندر پڑھی اور وہ مجھے یاد ہو گئی۔ تو اس طریقے سے یہ پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، جو بھی انداز ہے قرآن کا اس کو صحیح طور پر، ورنہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ حسن قرات کے لیے جو قواعد مقرر ہو گئے ہیں اس کے تحت پڑھے جاتا ہے تو اس کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ جذبہ جو ہے اس سے ٹرانسمٹ نہیں ہوتا، واللہ عالم۔ بہرحال حضور کا خطبہ جو ہوتا تھا نہیں کرانا، دیکھیے یہی وجہ ہے کس قدر گہرا ربط ہے۔ جمعے کی 2 رکعتوں میں سے ایک میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں پھر هل اتاک حدیث الغاشیہ سورہ غاشیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں تذکیر کا حکم ہے، تذکیر، فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ ویتجنبها الاشقیٰ۔ اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے، آپ تذکیر کرتے رہیے، اور وہ تذکیر جو ہے وہ مفید ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کچھ بھی رمق ہے ایمان کی، اس تذکیر سے ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ان کے اندر جو ہے وہ ایمانی جذبات و کیفیات جو ہے وہ اثر نو
پوری بہار پر آ جائے گی. اسی طریقے سے فذکر سورہ غاشیہ میں فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، اور آپ جو ہے ان کے اوپر کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر آپ کو ذمہ دار نہیں بنا دیے گئے، کوئی داروغہ نہیں بنا دیے گئے کہ لازماً آپ انہیں ہدایت پر لے آئے، لیکن یاد دہانی کرائیے. شاید ان کے دل کے اندر سوئی ہوئی روح جو ہے وہ بیدار ہو جائے، اور وہ روح جو ہے وہ رقص میں آ جائے قرآن مجید کو سن کر. تو یہ تذکیر کا حکم دونوں میں ہے. اور وہی دو صورتیں ہیں جو حضور پڑھتے تھے. کبھی تو پڑھتے تھے فجر میں، یہ فجر میں عام طور پر سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور سورۃ الدہر دوسری رکعت میں، لیکن نماز جمعہ میں عام طور پر سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ. تو کیا آپ کرتے تھے؟ یذکر الناس، لوگوں کو یاد دہانی کرتے تھے. تو یہ ہے جمعے کے آداب کے ضمن میں، اور جمعے کا جو مقصد ہے جو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے عمل مبارک سے، کہ یہ تذکیر ہے. تذکیر کسے کہتے ہیں؟ یاد دہانی. آپ کو اپنا مقصد زندگی دوبارہ یاد ہو جائے، تازہ ہو جائے. ہمارے لیے مقصود اللہ کی رضا ہے، دنیا کی کوئی شے مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے. دنیا بس ضرورت کی شے ہے، برتنے کی شے ہے. زندگی اور جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ نہیں. مطلوب لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب و مقصود و محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی. پھر یہ کہ ہمارا فرض ہے اللہ کے لیے جہاد کرنا، جانے دینا، اپنا مال خرچ کرنا، اس کی صلاحیت جو ہے پیدا کرنا اپنے اندر، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے. یہ دونوں چیزیں تازہ ہوتی رہیں. اگر کہیں کوئی گردہ غبار آ گیا ہے ماحول کے اثرات سے، یہ دھندلا سا گیا ہے اگر آئینہ دل، تو اسے پھر صاف اور شفاف کر لیجئے جمعے کے خطبے کے ذریعے سے. تو یہ گویا کہ وہ اسلامی انقلابی جماعت جس کو حزب اللہ کہا گیا قرآن مجید میں، تو یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے. اس ہفتے وار اجتماع میں حزب اللہ اپنے بنیادی فکر کو تازہ کرتی اور اس کے ضمن میں مزید تعلیم اور تربیت کا جو نظام ہے حضور کا، اس کا ایک تسلسل ہے کہ جو جاری رہتا ہے. اچھا، اب یہاں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب اس سے بھی ایک لطیفہ ہے میری زندگی کا بڑا عجیب. میں جب بلڈوبری میں تھا، ساہیوال جو کہلاتا ہے، تو وہاں ہمارے محلے ہی میں رہتے تھے ایک صاحب جو بڑے کٹر پرویزی تھے. اور پرویز صاحب کا موقف یہ ہے کہ صلاۃ کے معنی ہے معاشرہ قائم کرو، اسلامی معاشرہ. یہ نماز کو انہوں نے خامخواہ صلاۃ کہہ دیا ہے. اچھا، وہ آدمی تھے بہت نیک، وہ سول انجینئر تھے، اور وہ جو کمیٹی ہوتی ہے جو میونسپل کمیٹی، تو وہ میونسپل انجینئر تھے اور بہت نیک تھے. اور شہرہ تھا ان کا کہ وہ بہت ہی یعنی رشوت وغیرہ سے بالکل بری ہے. تو میرے دل میں بھی ان کی عزت تھی، لیکن یہ کہ بہرحال اختلاف تھا کہ وہ پرویزی تھے. ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑے چیلنجنگ انداز میں مجھ سے کہا، اچھا مجھے کوئی ایک آیت قرآن کی بتا دو کہ جس میں صلاۃ کا ترجمہ معاشرہ نہ کیا جا سکے. پہلے تو میں مرعوب سا ہو گیا کہ جس قدر تیقن کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، شاید واقعی قرآن میں ایسی کوئی آیت نہ ہو کہ جس کا ترجمہ جو ہے، جہاں پر ترجمہ صلاۃ کا جو ہے وہ معاشرہ نہ کیا جا سکے. لیکن بجلی سے کون دی اللہ کی طرف سے میرے دماغ میں، اور یہ آیت سامنے آ گئی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب یہاں معاشرہ مانی لیں گے تو معاشرے کو تلپٹ کر کے ختم کر کے پھر منتشر ہو جاؤ، فساد پیدا کرو، یہ اس کے معنی ہے. مجھے آج تک یاد ہے، میں نے کہا یہاں تو نماز، یہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب پوری ہو چکے نماز یا پورا ہو چکے صلاۃ، یا تو کوئی عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو ختم ہو جائے. معاشرہ مراد لیں گے تو مطلب معاشرے کو ختم کر دو، تلپٹ کر دو، کیوس کر دو. کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. میں نے کہا نا شریف آدمی تھے، یہ نہیں کہ خام خواہ کو الجھے، بالکل خاموش ہو گئے. تو یہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، لازم نہیں ہے. بہت سے نیک مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے جمعے کے بعد سے عصر تک بیٹھے رہتے ہیں مسجد کے اندر اللہ کی یاد میں. تو یہ نہیں ہے کہ حکم ہے، وہ حکم کی خلاف ورزی کرنا نہیں. ہاں جا سکتے ہو، اگر جاؤ، تمہارا کاروبار ہے، تمہاری دکان ہے، کوئی تمہارا دفتر ہے، اس میں جانا ہے جاؤ. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اب یہاں یہ بہت اہم مقام ہے. سیشن کا ٹائم ختم ہو گیا. کیا زبردست اگزامپل دی نا وہ والی. میں بھی سوچ رہی ہوں کیا مطلب صلاۃ کو معاشرہ کیوں سمجھتے تھے. مطلب قرآن کی اگر ہم آیات دیکھیں
اور سلاد کی جگہ معاشرہ فٹ کر کر کے دیکھیں کہ مطلب کہاں کہاں لوگوں کی سوچیں جاتی ہیں، اور پھر ڈاکٹر صاحب کی اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی ہے کہ انہوں نے وہ آیت بھی ان کو دکھا دی. ایسے ہی آتی ہے واقعی میں اللہ تعالیٰ کی مدد، پہلے سے پریپریشن نہ بھی ہو تو ایک دم سے چیزیں سامنے کھل کر آنے لگتی ہیں. چلے پھر انشاءاللہ کسی کو کچھ کہنا ہے آپ تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. چلے انشاءاللہ پھر منڈے کو ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.